ابے دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا، کس طرح اڑا رہی ہے اس ولاگ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ 1877 میں کرکٹ کا آغاز ہوا اور اس ساری تاریخ میں 147 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ضلالت صرف پاکستان کے حصے میں آئی ہے کہ پاکستان پہلی اننگ میں 500 سکور کرنے کے باوجود 500 پلس سکور کرنے کے باوجود میچ ہار گیا ہے، وہ بھی ایک اننگ سے۔ کتنی ضلالت کرواؤ گے؟ سوال تو یہ ہے۔ پتہ ہے جو روٹ کیا لکھتے ہیں؟ جو روٹ لکھتے ہیں کہ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہیری بروک انگلینڈ میں پیدا ہو گیا ہے، اگر پاکستان میں پیدا ہوتا تو انگلینڈ کو یہ ضلالت سہنی پڑتی تھی، کیونکہ یہ ضلالت ایک اپنے آپ کے اندر ہی جوک بنی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ہی ملتان میں سلطان نہیں بن پا رہے، لیکن وریندر سہواگ ملتان کا سلطان بنا تھا ایک ٹائم پہ، اس کے بعد اب ہیری بروک بھی ہمارے ملتان کا سلطان بن چکا ہے، لیکن ہم سے سلطان نہیں بنا جا رہا۔ سوال تو یہ ہے کہ کیوں نہیں بنا جا رہا؟ اور یہ کیا مذاق کم ہے کہ 150 اوورز تک پاکستانی جو پلیئرز ہیں ان کا مذاق اڑانے کے بعد ہیری بروک اور جو روٹ نے پورا تماشا اڑایا ہے پاکستانی پلیئرز کا، اس کے بعد اولی پوپ نے جو مذاق اڑایا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ چائے کے وقفے سے تھوڑی دیر پہلے اولی پوپ نے اپنی اننگ ڈکلیئر کر دی 823 رنز کے اوپر، اور پاکستانی جو کھلاڑی ہیں وہ 3 دن تک ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پزل ہو گئے، تھک گئے، لیٹ گئے۔ پانی کا وقفہ ہوتا ہے تو وہ گراؤنڈ میں لیٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ تھک چکے ہیں۔ انگلینڈ کے کھلاڑی ان سے آؤٹ نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ہی کنڈیشن میں بیگانی کنڈیشن کی طرح کھیل رہے ہیں اور اپنی ہی پچز کے اوپر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے کھیلنا ہے۔ اور پھر اولی پوپ نے جو مذاق اڑایا ہے، اولی پوپ نے مذاق اس طرح اڑایا ہے کہ چائے کے وقفے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی اننگ ڈکلیئر کر دی ہے، اور اننگ ڈکلیئر کر کے پاکستان کو دعوت دی ہے کہ آؤ کھیلو۔ اور اس سے اور بڑا مذاق کیا ہوگا کہ وہی پچ جو بیٹنگ پچ تھی تھوڑی دیر پہلے، وہی پاکستانی پلیئر جب کھیلنے کے لیے آئے، بیٹنگ کرنے کے لیے آئے، وہی پچ جناب والا بولنگ پچ بن گئی ہے۔ اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ جناب والا انگلینڈ نے ہمیں ایک اننگ اور 47 سکور سے ہرا دیا ہے 500 پلس سکور کرنے کے بعد۔ دنیا اس بات کے اوپر بھی مذاق اڑا رہی ہے کہ بابر اعظم ہمارا سورما پلیئر پچھلی 18 اننگز میں جتنا سکور کیا ہے اتنا تو ہیری بروک نے ایک ہی اننگ میں کر ڈالا ہے۔ اس سے اور بڑا مذاق کیا ہوگا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا سورما پلیئر جس کو ہم سورما مانتے ہیں وہ اتنا سکور کر سکا ہے جتنا ہیری بروک نے ایک ہی اننگ میں سکور کر لیا ہے۔ مذاق 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 کتنا اڑواؤ گے؟ اور آپ مذاق اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کھیتی جو فاسٹ بولر کو جنم دیتی تھی، اسی کھیتی میں سے اب 136 132 کے باؤنسر کروائے جا رہے ہیں پاکستانی فاسٹ بولرز کی جانب سے، اور انگلینڈ کے جو فاسٹ بولر ہیں جو نئے ہیں، فریشی ہیں، وہ جناب والا فاسٹ بولنگ کروا رہے ہیں 150 کی سپیڈ کے ساتھ۔ فاسٹ بولنگ میں وہ باؤنس مار رہے ہیں پاکستانی بیٹسمینوں کو جو کہ گردن سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو فاسٹ بولرز ہیں، ہمارے جو منے تڑنے سرما فاسٹ بولر ہیں، انٹرنیشنل فاسٹ بولر ہیں، وہ 136 132 کی سپیڈ کے اوپر بھی باؤنسر مار رہے ہیں، جو کہ چھٹے سٹمپ کی طرف جا رہا ہے، جو کہ انگلینڈ کے بیٹسمینوں کے لیے کسی حلوے سے کام نہیں ہے، جن کو ہک کرنا اور پل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آئس کریم کھانا کھانے کے بعد۔ پریشان تو آپ کو ہونا پڑے گا کیونکہ وہی کرکٹ جو پوری بلندیوں کو چھو رہی تھی کرکٹ ٹیم، وہ آج پستی کے اندھیروں میں چلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سفر کب ختم ہوگا؟ سوال تو یہ ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فینس کے دلوں میں ایک ڈر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی کرکٹ کا بھی حال ہاکی کی طرح ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ کہنے کو کتابوں میں ہمارا نیشنل گیم ہاکی ہے، لیکن ہاکی کا جو حال ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اب کرکٹ کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے۔ کتنی جاگہ ہسائی کرو گے؟ سوال تو یہ ہے۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ وہ انگلینڈ کی ٹیم جو 10-15 کی ڈگری میں ہاف بازو ڈال کے کھیلتی ہے، وہ پاکستان میں ملتان کی 36 ڈگری میں پاکستان کو، جو پاکستان کے پلیئر ہیں، پاکستان کے نیٹیوز ہیں، ان کو پاکستان میں ہی، ان کی ہی گرمی میں، ان کے ہی ویدر میں، ان کے ہی گراؤنڈ میں، ان کے ہی فینس کے سامنے اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ پوری دنیا دیکھتی ہے، اور پھر پوری
पूरी दुनिया भी मजाक उड़ाती है। और एक तरह से जो क्रिकेट के वाकयातन ही फैन हैं वो सिंपैथी दिखाना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के साथ हो क्या गया है। ये तो वकार यूनुस की टीम थी, ये तो शुएब अख्तर की टीम थी, ये इमरान खान की टीम थी, ये फलाने की टीम थी, ये टमकाने की टीम थी, लेकिन ये जलालत कब खत्म होगी मुझे ये बता दे। सवाल तो ये है, जिस मुल्क में महंगाई इतनी है, जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस मुल्क में इकोनॉमिक्स की इंस्टेबिलिटी है, जिस मुल्क में आप बाहर निकलें तो आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, जिस मुल्क में हालात इतने अबतर हैं और अब तो हादसात भी होते चले जा रहे हैं, जिस मुल्क में पढ़ाई का ये हाल है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई का निज़ाम मुयस्सर नहीं आता, जिस मुल्क में बच्चों को 10 साल की उम्र में ये फिक्र लाहक हो जाती है कि हमने अपने बहन भाइयों के लिए कमाना है, हमने पढ़ना नहीं है, हमने खेलना नहीं है, हमने कूदना नहीं है क्योंकि हमारे सर पे कर्जा है, हमारा इस मुल्क में पैदा होना ही एक गलती है, तो उनको उस मुल्क में एक खुशी का जरिया समझा जाने वाला खेल वो क्रिकेट, और उसका भी हाल ये हो गया है। ये क्यों हो रहा है? सवाल तो ये है। हर लेवल पे तब्दीली, हर लेवल पे हम तब्दीली को तरजीह देते हैं, हम खिलाड़ियों को तब्दील करते हैं, हम पीसीबी की मैनेजमेंट को तब्दील करते हैं, सिलेक्शन कमेटी को चेंज करते हैं जो कि कल एक दफा फिर हो चुकी है, हम कोचेस को चेंज करते हैं। ये सिर्फ पीसीबी में ही नहीं हो रहा, ये सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं हो रहा, हम अपने जो सियासतदान हैं उनको चेंज करते हैं, हुक्मरान को चेंज करते हैं, मिनिस्टर को चेंज करते हैं, एग्जीक्यूटिव को चेंज करते हैं, हम क्या क्या चेंज करते हैं, लेकिन ये हालत चेंज क्यों नहीं हो रही? ये सब कुछ चेंज तो हो रहा है, किस लिए कि हालत चेंज हो, लेकिन हालत फिर चेंज नहीं होती। सवाल तो ये है। खेल की दुनिया की तरफ मैं जब जब देखता हूं तो मुझे गौतम गंभीर का वो वाला जुमला याद आता है कि तब तक प्लेयर कोई कामयाब नहीं हो सकता, अपने मुल्क के लिए कामयाबियां नहीं समेट सकता, जब तक वो अपने खेल के दौरान हर वक्त ये ना सोचे कि ये मैं बॉल रोक रहा हूं, ये मैं अपने मुल्क के लिए रोक रहा हूं। हुब्बल वतनी का जज्बा ये हो कि मैं चौका लगाऊं तो ये मैं अपने मुल्क के लिए लगा रहा हूं, अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं लगा रहा। मैं अगर यहां पर छक्का लगाऊंगा तो वो अपने मुल्क के लिए लगाऊंगा, आउट करूंगा तो अपने मुल्क के लिए करूंगा। ये क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी और खेल की तरफ भी देख लें तो आप जैवलिन थ्रो फेंक रहे हैं तो ये मैं अपने मुल्क के लिए फेंक रहा हूं। मैं फुटबॉल का अगर गोल कर रहा हूं तो अपने मुल्क के लिए कर रहा हूं। अगर जब तक आपके जहन में ये सोच नहीं आएगी तब तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, इंडिविजुअली भी, ग्रुपिंग के हिसाब से भी, और अपने मुल्क के लिए आप कामयाबियां नहीं समेट सकते जब तक आप पूरा फोकस करके जहन को उस तरफ नहीं लगा लेते और अपना जो पैट्रियटिज्म है उसको आग लगा के, उसको जनाब इस तरह से गरमा के कि भाईजान मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूं, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक जलालत भी आपका मुकद्दर है, तब तक फैंस भी जलील होते रहेंगे और आपको बार बार देखते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।